الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 97 سے لے کے 101 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: آپ فرمائیے، جو دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اتارا قرآن آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتریں، اور سراپائے ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا، تو اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا، اور یقیناً ہم نے اتارے ہیں آپ پر روشن نشان، اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا بجز نافرمانوں کے۔ کیا یوں نہیں کہ جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا تو پھر توڑ پھینکا اسے انہی میں سے ایک گروہ نے، بلکہ ان کی اکثریت تو سرے سے ایمان ہی نہیں لائی۔ اور جب ان کے پاس آیا رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ آسان ہے، تشریح بھی تھوڑی سی سماعت فرما لیں۔ یہود کے ایک عالم تھے جن کا نام عبداللہ بن سوریہ تھا۔ انہوں نے حضور کریم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ ابن سوریہ کہنے لگا کہ وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمیشہ غضب اور عذاب ہی
لے کر ہم پر اترا ہے، غیظ و غضب ہی لاتا ہے اور ہمیں عذاب دیتا ہے۔ ہم اس کی لائی ہوئی وحی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں اس کی اس بات کا رد فرمایا جا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں کہتے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پر مقرر ہیں۔ اگر جبرائیل علیہ السلام سے تمہیں دشمنی ہے تو اللہ بھی تمہارا دشمن ہے۔ عزیزان گرامی قدر 97 نمبر آیت میں ہی ان الفاظ سے پھر تنبیہ فرما دی کہ یہ عجیب کھوپڑی کے لوگ ہیں، عجیب سوچ کے لوگ ہیں، صحیح اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے، غلط راستے کی طرف استعمال کرتے ہیں۔ جو وہی لے کر اب حضرت جبرائیل علیہ السلام اتر رہے ہیں، اس سے تو تورات اور جملہ انبیاء بنی اسرائیل کی تصدیق ہو رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دوڑ کر اس پر ایمان لاتے، لیکن یہ بدبخت الٹی کھوپڑی کے لوگ اپنے دوست اور دشمن میں فرق کو بھی نہیں پہچانتے۔ 101 نمبر آیت میں پھر فرمایا گیا ہے کہ جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور حضور علیہ السلام کے اوصاف کمالات جو تورات اور زبور میں موجود تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا، اپنے کانوں سے وہ باتیں سنی جو تورات اور زبور میں موجود تھیں۔ جب آنکھوں سے ذات پاک مصطفیٰ علیہ التحیہ و ثنا میں مشاہدہ کر لیے سارے اوصاف کمالات معجزات جو آپ سے ہو رہے تھے، وقوع پذیر ہو رہے تھے، تو بجائے اس کے کہ ایمان لاتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کی ختم نبوت پر، ان ظالموں نے اپنی مقدس کتابوں کی ان تصریحات کو ہی پس پشت ڈال دیا۔ اپنی کتابیں جو الہامی کتابیں اللہ کا کلام ہے، ان میں تبدیلیاں شروع کر دیں، ان کو پس پشت ڈال دیا، ان میں رد و بدل کر دیا، ان کو ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ پس پشت ڈال دیا مراد ماننے سے انکار کر دیا۔ جس قوم کی ایسی ہٹ دھرمی ہو اور اس کا یہ حال ہو، اس سے بھلا ہدایت کی توقع کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید کو، اس کی تشریح احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔